الیکشن ایک ترمیمی بل کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا ہے۔ یہ وہی بل ہے جس کے مطابق جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے ان کو نشستیں ملنی تھی، لیکن جس طرح سے بات کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے کتنی آسانی سے یہ جو سیٹیں ہیں ان کو نہیں لینے دی جائیں گی، وہی ہم نے دیکھا کہ اس پر قانون سازی کی گئی جس کو متفقہ رائے سے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اور اس وقت آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں بلال اظہر کیانی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ آنریبل ایم این اے زیب جعفر صاحبہ، جو ہم نے بطور ایک پرائیویٹ ممبر بل موو کیا تھا، وہ آج قومی اسمبلی نے پاس کی ہے۔ یہ بل ہم گزشتہ ہفتے غالباً ہاؤس میں لے کے آئے تھے، یا ہاؤس میں وہ لے ہوا تھا، وہاں سے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز میں گیا، اور وہاں پہ 2 گھنٹے کی طویل گفتگو کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز نے پاس کیا، اور آج اس بل کو قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے۔ مجھے امید ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے سارے آنریبل کولیگز کا قومی اسمبلی کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج اس بل کو سپورٹ کیا، اس بل کو پاس کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بل اسی طرح سینٹ میں بھی انشاءاللہ ممبرز اس کو کنسیڈر کریں گے اور پاس کریں گے تاکہ یہ قانون بن سکے۔ یہ بل بنیادی طور پہ 3 باتیں ایسی کر رہا ہے جس کو سب پریکٹیکل حقیقتیں تسلیم کرتے ہیں، جو ہمارے مطابق ہمارے مطابق نہیں بلکہ حقیقتاً آئین اور قانون میں آلریڈی درج تھے۔ ہم نے اس کو مزید وضع کیا ہے، مزید اسٹرینتھن کیا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ یہ بل کیا ہے؟ اس بل کی 3 شقیں ہیں۔ پہلی شق یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے بطور کینڈیڈیٹ اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں جمع کرایا اپنی جماعت کے ساتھ افیلیشن کی ڈکلیریشن کرتے ہوئے، تو آپ کو آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے گا۔ یہ بھی ایسی بات ہے جو آلریڈی آئین اور قانون میں موجود ہے، اس کو ہم نے مزید وضع کیا ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی جماعت جو الیکشن لڑتی ہے ڈس ایگری نہیں کر سکتی، یہ پریکٹیکلی ایکسیپٹڈ بات ہے۔ دوسری ہم نے ترمیم یہ کی ہے کہ کوئی بھی جماعت اگر مقررہ وقت میں اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کراتی، جو کہ مقررہ وقت الیکشنز ایکٹ میں بھی درج ہے، تو وہ جماعت جو کہ ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کرائے گی، وہ الیکشنز کے بعد ریزرو سیٹس کے کوٹے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ یہ پھر سے ایک ایسی بات ہے جو ہمارے نزدیک الیکشنز ایکٹ کے سیکشن 104 میں یا اس کے سب سیکشنز 104(1) اور 104(4) میں آلریڈی درج ہے، مگر ہم نے اس کے مزید وضع کیا۔ اور تیسری بات ہم نے یہ اس بل میں پروپوز کی تھی جو قومی اسمبلی نے منظور کی ہے کہ ایک آزاد کینڈیڈیٹ جب ایک آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کر لے اور جیت جائے، تو اس کے بعد جب وہ کسی جماعت کو جوائن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا وہ فیصلہ irrevocable ہے، وہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ ونس اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جو آئین اور قانون سے سپورٹڈ ہے، موجودہ آئین اور قانون سے سپورٹڈ ہے، اور یہ ایک پریکٹیکلی ایسی چیز ہے جس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا۔ یہ تینوں شقیں جب ہم نے پارلیمنٹری افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی پیش کی، تو جو اپوزیشن کے بھی ممبران تھے انہوں نے اس پہ ہر قسم کی بات کی، مگر کوئی بھی شخص اس بل کے اندر کوئی ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکا جو پریکٹیکلی غلط ہو یا آئین یا قانون سے متصادم ہو۔ تو میں اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے آنریبل کولیگز کا جنہوں نے یہ ہمیں سپورٹ کیا اور آج یہ بل پاس کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ابھی سپریم کورٹ کی ریزرو سیٹس کے کیس کے اندر بھی ایک ججمنٹ آئی ہے جو کہ مائنورٹی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کی، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ایک میجورٹی ججمنٹ سے آیا ہے، جس کو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں درست نہیں ہے۔ فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، میرے نزدیک وہ آئین سے ہارمنی میں نہیں ہے، آئین اور قانون سے ہارمنی میں نہیں ہے۔ اسی بات کو کافی تفصیل میں ان 2 سپریم کورٹ جسٹسز نے کہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے، اور میں ان کی ججمنٹ کا حصہ پڑھوں گا، کہ اس مائنورٹی ججمنٹ میں جو ڈیٹیل آئی وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے کہی کہ پی ٹی آئی تو اس کیس میں پارٹی نہیں تھی۔ ایک ایسا کیس جس میں نہ پی ٹی آئی پارٹی تھی، نہ انہوں نے ایک پریئر جمع کرائی، نہ ان کی مانگ تھی، ان کو ایک ایسی چیز دی گئی، پی ٹی آئی نہ ایک کیس کی فریق ہے، نہ ان کی کوئی پریئر ہے، نہ ان کی کوئی پٹیشن ہے، اور پھر بھی ان کو ریلیف دیا گیا۔ دوسری اس کیس کے اندر پارٹی تھی سنی اتحاد کونسل، اس نے جو ریلیف مانگا اس کو وہ نہیں دیا گیا۔
بلکہ ان کی پٹیشن ڈسمس کی گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ مائنورٹی ججمنٹ جسٹس امین الدین خان اور نعیم اختر افغان صاحب کی جو یہ ججمنٹ ہے, یہ کہتی ہے کہ unless articles 51, 106 and 63 of Constitution are suspended and in their place new articles in consonance with the relief granted through the majority order are inserted in the Constitution, the relief which has been granted to the PTI cannot be granted. انہوں نے تو یہاں تک بات کی کہ اس ججمنٹ کے تحت, میجورٹی ججمنٹ کے تحت, ایک نئی پارلیمانی پارٹی قومی اسمبلی میں اور 3 صوبائی اسمبلیوں میں بنائی گئی ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, جو کہ پی ٹی آئی ہے. اور آخر میں ایک اور فقرہ اس ججمنٹ سے اس طرح پڑھنا چاہوں گا, یہ میں صرف حوالہ دے رہا ہوں اس مائنورٹی ڈیٹیل ججمنٹ کا جو کہ 2 دن قبل آئی, جو کہ کہتی ہے کہ in conclusion it is clear that the superstructure created by the majority's short order ambit of the jurisdiction vested in this court or in the constitution. تو دیکھیے یہ تو بات تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو ریزرو سیٹس کے کیس میں تھا. تو دیکھیے ہم یہ جو بل لے کے آئے ہیں, اس بل کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ چیزیں جو جنرلی ایکسیپٹ کی جاتی تھیں مگر جس کے متعلق ایک ابہام بنا ہے یا بنایا گیا ہے یا جو بھی ہے, اس کو وضع کیا جائے تاکہ ایک الیکشن لاز اور الیکشن ایکٹ, آپ جانتے ہیں 2017 بھی بڑی محنت کے ساتھ 100 سے زائد پارلیمنٹری کمیٹی اور سب کمیٹی میٹنگز کے بعد وہ قانون بنا تھا, جس میں پی ٹی آئی کو بھی مشاورت میں شامل رکھا گیا تھا, اس چیز کے باوجود کہ اس وقت وہ باہر دھرنے دے رہے تھے, مگر پھر بھی ایک جمہوری عمل میں ان کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں شامل رکھا گیا, الیکشن کمیشن کی انپٹ لی گئی, ایک بڑا مضبوط الیکشن ایکٹ بنایا گیا. اور آج اس کو مزید وضع کرنے کے لیے ایسے معاملات پہ جن کو ہم جنرلی سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون میں آلریڈی لسٹڈ ہیں اور جنرلی پریکٹس بھی ایکسیپٹ ہوتے تھے, مگر ریسنٹلی ان کے متعلق جو ابہام بنا ہے اس کو مزید اس میں کلیئرٹی لانے کے لیے, قانون کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے, مزید واضح کرنے کے لیے ہم یہ بل لائے ہیں. اور ہم مشکور ہیں اپنے کالیگز کا قومی اسمبلی میں جنہوں نے آج اس کو اکثریت کے ساتھ پاس کیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ سینٹ, آنریبل سینیٹرز بھی سینٹ میں اس بل کو کنسیڈر کریں گے, پاس کریں گے تاکہ یہ قانون بن سکے. جی جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو جی الیکشن کمیشن قومی اسمبلی اس کو کنسیڈر کرے گی. میں تو آپ سے صرف اتنی سادی بات کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں جس کو سب مانتے ہیں مگر واضح طور پہ قانون میں درج نہیں تھیں, مگر اگر آپ شکیں جوڑیں یا آئین کی شکیں پڑھیں تو اسی نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں. آپ پریکٹیکلی بھی ہمارے الیکشنز دیکھتے ہیں تو اسی نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں. ان چیزوں کو ہم نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے قانون کے اندر تاکہ وہ واضح ہوں, تاکہ اس کے بارے میں کوئی ابہام نہ ہو, آپ کو شکیں جوڑنی نہ پڑیں. مثال کے طور پہ جو شک ہم نے ڈالی ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت مقررہ وقت پہ اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کراتی تو وہ الیکشنز کے بعد اس ریزرو سیٹ کوٹے کی مستحق نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے جو جنرلی تسلیم کی جاتی تھی. اگر آپ الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 1041 اور 1044 کو کھول کے دیکھیں تو آپ جوڑیں تو یہی بات نکلتی ہے. یہی ہمارا مطالبہ اس سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن کے بارے میں بھی رہا ہے کہ ایک جماعت ہے جس نے پہلے لسٹیں نہیں جمع کرائی ہوئی, وہ الیکشن کے بعد کوٹے کی مستحق نہیں ہو سکتی. تو ہم نے اسی چیز کو بس مزید واضح کیا ہے. ایک لاجیکل بات ہے, ایک پریکٹیکل بات ہے, ہم نے اس کو صرف مزید واضح کیا تاکہ الیکشن لا اسٹرینتھن ہو, تاکہ اس میں زیادہ کلیئرٹی آئے. جی دیکھیے بالکل مفاد میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ملک کے مفاد میں اس طرح ہے کہ الیکشنز ایکٹ جس کے تحت آپ کے ملک کے قومی اور صوبائی الیکشنز اسمبلیز کے الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں جتنی وضاحت ہوگی, جتنی اس قانون میں کلیئرٹی ہوگی تاکہ الیکشن پروسیس کی انٹیگریٹی قائم رہے, تاکہ الیکشن پروسیس کے سٹیپس جو ہیں اس میں کلیئر ہو, اس میں کوئی ابہام نہ ہو, تاکہ کسی قسم کے بھی گرے ایریاز نہ ہو. جب وہ گرے ایریاز ختم ہوتے ہیں, جب اس طرح کی لاجیکل چیزوں کے اوپر جس طرح ہم اس بل میں لے کے آئے ہیں, ایسی چیزیں جس کو سب ویسے ہی الیکشن کے عمل کا ایک حصہ تسلیم کرتے ہیں مگر ریسنٹلی اس پہ سوال اٹھے ہیں, جب یہ واضح ہو جائیں گی ایکٹ کے اندر تو مزید کلیئرٹی ہوگی آپ کے الیکشن پروسیس کے اندر, جس سے آئندہ اس طرح کے کوئی ایشوز کھڑے نہیں ہوں گے جو ہمارے نزدیک ویسے ہی بھی آئین اور قانون میں درج تھے, مگر اس طرح مزید واضح ہونے سے میرے خیال سے مزید وضاحت آئے گی اور الیکشن پروسیس زیادہ اسموتھ ہوگی. نہیں یہ نہیں ہے جی. ہم نے کہا ہے کہ ایک شخص جو آزاد, ایک دفعہ ایک شخص نے اگر وقت پہ اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ ریٹرننگ افسر کو نہیں جمع کرایا تو وہ آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے گا. اور الیکشن لڑنے کے بعد اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کسی جماعت کو جوائن کرنا ہے تو ایک دفعہ اس نے اس جماعت کو جوائن کر لیا تو اس کی وہ جوائننگ ارریووکیبل ہوگی, وہ ریورس نہیں ہو سکتی.
یہ دو باتیں. دیکھیے جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے متعلق تو اسی سپریم کورٹ کی آنریبل 2 جسٹسز جن نے مائنورٹی آرڈر لکھا ہے ان کی اوپینین بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں جی کہ میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ججمنٹ فلاڈ ہے اور یہ ججمنٹ فلاڈ ہو سکتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس ججمنٹ کے اندر ویسے بھی میرا خیال سے اٹس ناٹ ان ہارمنی ود دا آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن. بہرحال میرا نہیں خیال وہ سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں جی. یہ میری رائے ہے اس ججمنٹ کے بارے میں. اور اس کے اوپر ایک آپ کے پاس مائنورٹی، دیکھیے یہ جی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے جی. نہ ہی میں، یہ الیکشن کمیشن ہے یا آپ کی اسپیکر آف دا اسمبلی ہیں، یہ اور لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے صرف ایک الیکشنز ایکٹ کے اندر جو اس کے اندر جہاں پہ ہم سمجھتے تھے مزید وضاحت آ سکتی تھی، لاجیکل کلیئرٹی آ سکتی تھی، ایسی چیزوں پہ جس کو سب تسلیم کرتے ہیں ایز پارٹ آف دا الیکشن پروسیس، اس کو ہم مزید وضاحت لے کے آئے. اسی ہماری منطق کو اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز نے قبول کیا، اسی ہماری منطق کو قومی اسمبلی نے قبول کیا اور آج الحمدللہ اس بل کو پاس کیا. جی دیکھیے ونس اگین جو اس کے اوپر اگین جو اس کا عمل ہے کسی اسپیسیفک سچویشن پہ، یہ تو اب آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی یا اسپیکر جو ہوں گے وہی اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. مگر بنیادی طور پہ تو پہلے میرے خیال سے الیکشن کمیشن ہی اس پروسیس میں آئے گا، تبھی اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.